آپ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 21 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیے۔ آج کا ہمارا خدا کے کلام کا مضمون ہے یہوہ یری۔ یہوہ یری یعنی کہ جس کا مطلب ہے کہ خداوند مہیا کرتا ہے، یعنی خداوند مہیا کرتا ہے، خداوند دیتا ہے، اور خداوند جو ہے جہاں وہ نہیں بکھیرتا وہاں سے وہ جمع بھی کرتا ہے، اور خداوند تھوڑی چیز میں بھی کیا کرتا ہے؟ برکت ڈالتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مقدس پہلی آیت میں سے دیکھتے ہیں کس باب کی لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا، اور اس طرح ظاہر کیا: شمعون پطرس اور توما جو توام کہلاتا ہے، نتنیل جو کانہ گلیل کا تھا، اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے 2 اور شخص تھے۔ شمعون پطرس نے ان سے کہا، میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا، ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے، مگر اس رات کچھ نہ پکڑا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد شاگردوں کو ملا، ایک بار، دوسری بار، اور یہاں یسوع مسیح جو ہے تیسری بار جو ہے وہ شاگردوں پر کیا ہوتا ہے؟ مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے مقدس پطرس کو خدمت دی، کیونکہ وہ ایک ماہی گیر تھا، مچھلیاں پکڑتا تھا، اس کا گھر کا نظام، کاروبار، ذریعہ معاش جو زندگی کا تھا وہی تھا۔ پطرس، اس کا بھائی اندریاس، یعقوب اس کا بھائی یوحنا، پطرس اور اندریاس جو تھے وہ ماہی گیر تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، اور یوحنا اور اس کا بھائی یعقوب جو تھے وہ جالوں کی کیا کرتے تھے؟ مرمت کرتے تھے، یعنی کہ جو جال مچھلیاں پکڑے جاتی، جس جال سے مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں اس جالوں کو وہ مرمت کرتے تھے، ٹھیک کرتے تھے، اور یہ سارے مچھیرے تھے اور ماہی گیروں کا مچھلیاں پکڑنے کا جال کا کیا کرتے تھے؟ کام کرتے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کو خدمت کے لیے بلایا، اور کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے جال چھوڑ دیے، مچھلیاں پکڑی چھوڑ دی، اور مسیح کے ساتھ کیا ہے؟ یہ ہو لیا۔ اور ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس لوکا کی انجیل میں کہ یسوع مسیح ایک جگہ گیا خدا کا کلام سنانے کے لیے، اور وہ جھیل کے کنارے تھا، اور بہت سارے وہاں جمع تھے۔ تو لوگ جو تھے یسوع مسیح کے اوپر گرے پڑتے، اس کے اوپر نزدیک آ رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ کلام کو کس طریقے سے سنایا جائے۔ جھیل کے کنارے 2 کشتیاں تھیں، اور یسوع مسیح نے جو پطرس کی کشتی تھی وہ اس پر بیٹھ گیا، اور ساری بھیڑ جو ہے کنارے پر کیا ہو گئی؟ بیٹھ گئی، اور مسیح وہاں خدا کے کلام کی تعلیم کیا کرنا لگا؟ دینے لگا۔ اور جب وہ خدا کے کلام کی تعلیم دے چکا، وہ جانتا تھا کہ پطرس اور اس کے ساتھیوں نے ساری رات جال ڈالا لیکن کوئی مچھلی نہیں پکڑی، اور مسیح نے کہا کہ اپنی کشتی کو کیا کر تو گہرے میں لے چل۔ کہاں لے چل؟ گہرے کا، یعنی جہاں گہرا پانی ہے وہاں اپنی کشتی کو کیا کر تو لے کے چل۔ پطرس نے خداوند سے کہا کہ ساری رات ہم نے جال ڈالا لیکن کچھ ہاتھ نہیں آیا، لیکن تیرے کہنے پر کیا کرتا ہوں؟ جال ڈالتا ہوں۔ جب وہ گہرے پانی میں گئے کشتی لے کر تو وہاں جال ڈالا، اور کلام لکھا ہے کہ اتنی مچھلیاں جال میں پھنس گئیں کہ جال پھٹنے لگا۔
جال کیا ہے وہ پھٹنے لگا، اور وہ ساری مچھلیاں کنارے پر کھینچ کر لائے، اور پترس دیکھا کہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ پترس نے خدام سے کہا، خدام میرے پاس سے چلا جا، میرے پاس سے کیا ہے تو چلا جا، کیونکہ میں کیا ہوں، ایک گناہ گار ہوں، یعنی کہ میں گناہ گار ہوں، میرے پاس سے چلا جا۔ خدام نے کہا نہیں، میں تجھے، تو خوف نہ کر، ڈر نہ، میں تجھے آدم گیر بناؤں گا۔ ہاللیلویا، کیا بناؤں گا؟ میں تجھے خدمت دوں گا، تجھے آدم گیر بناؤں گا، اور اب سے تو مچھلیوں کا شکار نہیں بلکہ آدمیوں کا کیا کرے گا؟ شکار کرے گا۔ یعنی کہ آدمیوں کو، لوگوں کو، انسانوں کو تو کیا کرے گا؟ پکڑے گا، اور میں یہ تجھے کیا کرتا ہوں؟ خدمت دیتا ہوں۔ مسیح یسو نے پترس کو خدمت دی۔ جب تک وہ یسوع مسیح کے ساتھ رہے، پترس، یوحنا، یعقوب اور بہت سے شاگرد، انہیں کسی چیز کی کمی نہیں، کھانے کو روٹی، پہننے کو کپڑا، سب کچھ مل رہا تھا، پیسے کی کمی نہیں تھی، سب کچھ تھا۔ لیکن جب دیکھا کہ خدا یسوع مسیح مر گیا، دکھ اٹھایا، مردوں میں سے زندہ ہو گیا، اب وہ پہلے والی بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ مسیح یسوع جو ہے وہ دوسرے لوگوں پر، عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہو رہا، بلکہ وہ خاص جو چنے ہوئے لوگ تھے وہ ان پر ظاہر ہوتا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ ہم کیا کریں، اب ہمارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ انہوں نے سوچا اب تو وہ پہلے والی بات نہیں ہے، کیسے زندگی بسر کریں، کیسے کھائیں، کیسے زندگی کے نظام کو چلائیں۔ تو پترس نے کہا کہ چلو پھر دوبارہ سے وہی کام کیا ہے، ہم شروع کر دیتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں، اپنا گزر بسر کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اپنی ضرورت کو کیا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ لیکن وہ اس خدمت کو جو مسیح نے اسے دی تھی وہ کیا ہوا؟ بھول گیا۔ اب یہ پترس اور دوسرے شاگرد جو ہے مچھلی پکڑنے کے لیے کیا ہے، یہ جاتے ہیں۔ جب تیسری بار یسوع مسیح پر ظاہر ہوتا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، انہوں نے اس سے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ سب شاگرد اکٹھے ہو گئے، وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے، مگر اس رات کچھ نہ پکڑا۔ جیسے اس دن ساری رات جال ڈالا، کچھ نہ پکڑا، اسی طرح آج بھی جال ڈالا لیکن کچھ بھی جو ہے اس جھیل میں سے کچھ نہیں پکڑا۔ صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، یعنی جیسے صبح ہوئی یسوع مسیح کنارے پر کھڑا ہوا، مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یسوع ہے۔ پس یسوع نے ان سے کہا، بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ مسیح نے ان کو بلند آواز سے پکارا، کہا بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، کیونکہ وہ ساری رات جال ڈالا، کوئی مچھلی نہیں پکڑی۔ ان کو نہ پہچانا، ان کا کوئی عام شخص ہے، جس طرح ہم بھوکے ہیں، یہ بھی بھوکا ہے، مچھلی مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا ہم نے کچھ نہیں پکڑا، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ یسوع ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ کشتی کی دائیں طرف کیا کرو؟ جال ڈالو۔ مسیح نے کہا کشتی کی دائیں طرف جال ڈالو تو کیا ہے تم پکڑو، یعنی کشتی کی سیدھی طرف دائیں طرف جال ڈالو۔ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کہتا ہے گہرے میں لے چل، یہاں جو ہے وہ جھیل سے صرف 200 ہاتھ کا فاصلہ ہے، کنارے کے نزدیک ہے، اور مسیح نے کہا کشتی کی دائیں طرف کیا کرو؟ جال ڈالو تو پکڑو۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ مسیح یسوع کا حکم کیا ہے؟ مانتی ہے۔ مچھلیاں یسوع کا حکم مانتی ہیں، طوفان یسوع کے حکم سے تھم جاتے ہیں، ہوائیں یسوع کے حکم سے تھم جاتی ہیں، پانی یسوع کے حکم سے کیا ہے؟ تھم جاتا ہے، رک جاتا ہے، اور وہ جو حکم کرتا ہے وہ کیا ہے؟ پورا ہوتا ہے، ویسا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کلام ہے۔ وہ کیا ہے؟ کلام ہے، اور کلام کیا ہے؟ خدا ہے، اور جو خدا بولتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ پریز گاڈ۔ اب یسوع جانتا تھا کہ وہ اس نے حکم دیا مچھلیوں کو کہ ساری مچھلیاں جو ہیں وہ کشتی کی کس طرف آ جائیں؟ دائیں طرف آ جائیں، اور ساری رات اس کے حکم سے کوئی مچھلی ان کے نزدیک نہیں، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ جب انہوں نے کہا، اس نے کہا کشتی کی دائیں طرف جال ڈالو تو پکڑو گے، بس انہوں نے ڈالا، مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے، یعنی اتنی زیادہ مچھلیاں تھیں کہ وہ جال کھینچ نہ سکے۔ اس لیے اس شاگرد نے جس سے یسوع محبت کرتا تھا پترس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے۔ آپ جانتے ہیں
کہ یسوع 12 شاگردوں میں سے کس سے زیادہ پیار کرتا تھا، کس سے زیادہ محبت کرتا تھا؟ کس سے کرتا تھا؟ ہاں جی، یوحنا سے۔ کس سے؟ یوحنا سے۔ یسوع کیوں زیادہ پیار کرتا تھا؟ اس لیے کہ یوحنا، یاد رکھیں، ہر شاگرد کو، ہر بندے کو الگ الگ خدمت ملی ہے۔ کیا ملی ہے؟ الگ الگ خدمت ملی ہے، الگ الگ نعمت ہے، ہر بندے کی الگ الگ حکمت ہے، کسی کو ایک جیسی نہیں ہے۔ یسوع مسیح کو ہر بندہ الگ الگ طریقے سے سمجھتا ہے، اور جو سمجھ یوحنا کو آئی 12 رسولوں میں سے، باقی کسی رسول کو وہ سمجھ نہیں۔ یوحنا کو کیا سمجھ آئی؟ یوحنا کے ذہن کو خدا نے کھولا۔ یہ یاد رکھے، جب تک خدا ذہن نہیں کھولتا، بے شک آپ بائبل کو جتنی مرضی پڑھ لیں، جتنا مرضی سن لیں، جب تک خدا آپ کا ذہن نہیں کھولتا آپ کلام کو سمجھ نہیں سکتے۔ مسیح کے اگر ہم دیکھیں لوکا کی انجیل میں تو لکھا ہے کہ مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کے ذہن کو کیا کیا؟ کھولا، تاکہ کتاب مقدس کو کیا کریں؟ جانیں۔ آپ خدمت کرتے ہیں، بہت سی کلیسیا کے لوگ کلام سننا چاہتے ہیں، دعا کریں خدا ہمارے ذہن کو کیا کرے؟ کھولے۔ جب خدا آپ کے ذہن کو کھولے گا تو آپ کو کلام کی سمجھ آئے گی۔ جب آپ کو کلام کی سمجھ آئے گی تو آپ لوگوں تک کلام کو کیا کریں گے؟ پہنچا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے یسوع جو تھا وہ یوحنا سے اس لیے زیادہ پیار اور محبت کرتا تھا کیونکہ یوحنا کو جو یسوع کے بارے میں سمجھ آئی تھی وہ یہ تھی، یوحنا نے یسوع کے بارے میں کہا کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ، اور کلام، یعنی یوحنا یہ کہہ رہا ہے کہ یسوع کلام ہے۔ یسوع کیا ہے؟ کلام ہے۔ اگر یسوع کلام ہے تو وہ کہہ رہا ہے یسوع خدا ہے۔ پھر کہتا ہے کلام مجسم ہوا، یعنی خدا کیا ہوا؟ انسان بنا۔ خدا انسانی صورت و شبیہ میں کیا ہوا؟ ظاہر ہوا۔ اور یہ جو انسان ہے جسے ہم یسوع کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ خدا ہے جو انسان دنیا میں بن کر آیا ہے۔ یہ سمجھ جو تھی کس کو آئی؟ یوحنا کو آئی۔ اس لیے یسوع مسیح یوحنا سے زیادہ کیا کرتا تھا؟ پیار کرتا تھا۔ اور پطرس کو کیا سمجھ آئی؟ پطرس کو بھی خاص بات کی سمجھ آئی۔ جب بہت سے شاگرد جمع تھے تو مختلف لوگ یسوع مسیح کی رائے میں مختلف باتیں کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ ایلیا ہے جو آنے والا ہے وہ ہے، کوئی کہتا تھا کہ مردوں میں سے یوحنا جو ہے جس کا ہیرودیس نے سر کیا کیا ہے، کٹوایا، وہ زندہ ہو گئے، اس کے وسیلے معجزات ہو رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ نبیوں میں سے کیا ہے کوئی آ گیا ہے۔ یسوع مسیح نے پطرس سے پوچھا، شاگردوں سے پوچھا کہ تو مجھے کیا سمجھتے، تو مجھے کیا کہتے ہو؟ تو پطرس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا کیا ہے؟ مسیح ہے، یعنی زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو مسیح نے کہا یہ بات خون اور گوشت کی نہیں، یعنی یہ بات تیری عقل کی نہیں، جسمانی عقل کی نہیں، نفسانی عقل کی نہیں، بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے یہ اس نے تیرے دل میں بات ڈالی ہے، یہ تو جان سکے کہ میں خدا کا کیا ہوں؟ بیٹا ہوں، زندہ خدا کا بیٹا ہوں۔ تو پطرس کو یہ خاص بھید جو تھا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، یہ راز اور بھید جو تھا پطرس پر کھلا۔ اس لیے پطرس جو تھا وہ اچھے طریقے سے لوگوں کو بتا سکتا تھا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ یوحنا پر یہ راز کھلا، وہ لوگوں کو بتا سکتا تھا کہ یسوع کیا ہے؟ خالق ہے، یسوع مالک ہے، یسوع خدا ہے جو انسان بن کر دنیا میں آیا۔ یسوع ایک ہے جو خدا کا بیٹا بھی ہے، جو کیا ہے؟ خود حقیقی خالق اور کیا ہے؟ مالک بھی ہے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر وہ شاگرد ہے جو جس کا نام یعقوب ہے، اور یعقوب کے اوپر خاص بھید یہ کھلا کہ وہ جب وہ جان گیا یعقوب کہ یسوع کیا ہے؟ ابن آدم ہے، ابن آدم ہے، یعنی کہ یسوع جو ہے ابن آدم ہے، وہ آدم کا بیٹا ہے، وہ انسان ہے اور وہ انسان کا بیٹا ہے۔ اس لیے ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے پہاڑ کے اوپر گیا 3 شاگردوں کو لے گیا۔ کتنے شاگردوں کو؟ 3 شاگردوں کو، یوحنا کو، پطرس کو اور یعقوب کو، اور وہاں اس کی صورت کیا ہے؟ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کا چہرہ سورج کی مانند کیا ہے؟ چمکتا ہے۔ آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں کیا ہوں؟ خوش ہوں۔ یہ 3 شاگرد جو تھے بڑے اہم تھے۔ جب یسوع مسیح گتسمنی باغ میں آخری فصح کے وقت جب وہ دعا کرنے گیا تو اس وقت بھی یہ 3 شاگرد اس کے کیا تھے؟ ساتھ۔ یہ بڑے 3 خاص شاگرد تھے۔ ان تینوں کے اوپر یسوع مسیح کے بارے میں خاص راز کھلے تھے۔ یوحنا پر یہ راز کھلا کہ یسوع خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ خدا ہے۔ پطرس پر یہ راز کھلا، خدا نے کھولا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ یعقوب پر یہ راز کھولا کہ وہ ابن آدم یعنی انسان کا بیٹا ہے۔ جو غور کریں، یسوع ایک ہی ہے لیکن وہ خدا کا بیٹا بھی ہے، وہ خدا بھی ہے،
وہ ابن آدم، وہ انسان کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تین راز جو ہے پوری بائبل جو ہے، اس کے اندر بائبل جو ہے یسوع مسیح کے بارے میں، یعنی کہ اگر آپ یوحنا کی انجیل کو پڑھیں تو یوحنا کی انجیل یہ بیان کرتی ہے، کیونکہ یوحنا نے لکھی ہے کہ یسوع خدا ہے. پریز گاڈ. اگر آپ مرکز کی انجیل کو پڑھیں تو مرکز کی انجیل یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح خدا کا کیا ہے؟ بیٹا ہے. وہ کس نے لکھی ہے؟ وہ حقیقت میں وہ پطرس نے لکھی ہے، لیکن پطرس کا جو شاگرد تھا مرکز، اس نے کیا کیا ہے؟ لکھا. لیکن لکھوائی کس نے؟ پطرس نے. اصل میں اس کو پطرس کی انجیل ہونا چاہیے تھا، لیکن پطرس نے اپنے شاگرد جو مرکز سے لکھوائی، اس لیے مرکز نے پطرس کی رہنمائی سے اس انجیل کو کیا کیا؟ لکھا، جو یہ بیان کرتے کہ یسوع خدا کا کیا ہے؟ بیٹا ہے. اور اگر ابن آدم یسوع، اگر یسوع کی انسانیت کو دیکھیں یسوع واقعی انسان ہے، تو لوکا کی انجیل پڑھیں، کیونکہ لوکا جو ہے وہ ایک اچھا ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹر سے زیادہ انسان کے بارے میں کون جان سکتا ہے. یہ تین انجیلیں جو ہیں یسوع مسیح کی خاص کو اہمیت کو بیان کرتی ہیں. یوحنا کی انجیل یہ ظاہر کرتی ہے یسوع خدا ہے، مرکز کی انجیل یہ ظاہر کرتی ہے یسوع خدا کا کیا ہے؟ بیٹا ہے. اور لوکا کی انجیل یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع ابن آدم، یعنی کہ انسان کا بیٹا. یسوع ایک ہی ہے، لیکن یہ اس کے کیا ہیں؟ یہ اس کے کردار ہیں جو اس نے زمین پر آ کر کیا کیے؟ اس نے دکھائے. تو اب یسوع مسیح جس شاگرد سے زیادہ پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اس نے فوراً اس نے مسیح کو پہچان لیا کہ جب مچھلیاں جال میں پھنس گئی، بہت ساری ہو گئیں، تو کلام میں لکھا ہے، اس نے 7 آیت میں لکھا ہے، اس لیے اس شاگرد نے جس سے یسوع محبت کرتا تھا پطرس سے کہا یہ تو خداوند ہے. پس شمعون پطرس نے یہ سن کر خداوند ہے کرتا کمر سے باندھا، کیونکہ ننگا تھا، جھیل میں کود پڑا. باقی شاگرد چھوٹی کشتی پر سوار مچھلیوں کا جال کھینچتے ہوئے آئے، کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے، بلکہ تخمیناً 200 ہاتھ کا فاصلہ. کتنے ہاتھ کا؟ 200 ہاتھ. کتنا ہاتھ ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ اتنا ہاتھ. کتنا ہاتھ ہے؟ پنجابی جنہیں گوٹ کے نہیں، اتنا ہاتھ. اتنا ہاتھ اتنا نہیں ہے. ہاتھ جو ہے وہ اس انگلی سے لے کر، بڑی والی انگلی سے لے کر اس کونی تک، یہ ایک پورا کیا ہے؟ ہاتھ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. پرانے زمانے میں جو پیمائش کی جاتی تھی ہاتھ کی، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کو کیا کہتے ہیں؟ بالش. ٹھیک ہے. یہاں پر اس کی اتنے چپے، اتنے، اس طریقے سے کی جاتی. اس نے مختلف طریقے سے، یعنی یہ ایک پیمانے تھے جس سے کیا تھی؟ پیمائش کی جاتی تھی، کپڑے بنائے جاتے تھے، سلائی کی جاتی تھی، اور بہت سے کام کیے جاتے تھے. تو لکھا 200 ہاتھ کا کیا تھا؟ فاصلہ تھا جہاں انہوں نے مچھلی پکڑی اور یسوع کنارے پر کھڑا ہے. جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دی. جب وہ کنارے پر آئے دیکھا کہ کوئلوں کی کیا ہے؟ آگ. یسوع نے وہاں آگ جلائی ہوئی ہے، اور کوئلوں کے اوپر جو ہے اس نے کیا کی؟ روٹی پکائی اپنے شاگردوں کے لیے، اور کوئلوں کے اوپر اس نے مچھلی کیا ہے؟ رکھی. اب مچھلی کہاں سے آ گئی؟ شاگرد تو بیچ میں ڈھونڈ رہے ہیں، یسوع کو جانے کی ضرورت نہیں ہے بیچ میں. ٹھیک ہے. اس کو بیچ میں جال ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. روٹی کہاں سے آ گئی؟ اس لیے کہ وہ یہوہ یری. ہاللویا. وہ یہوہ یری ہے، یعنی کہ وہ مہیا کر سکتا ہے، وہ اپنی قدرت سے سب کام کیا ہے؟ کر سکتا ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے انسان کی طرح سب کچھ کرنے کا. وہ مالک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو جب وہ نزدیک ہم دیکھا کہ مچھلی بھی ہے، روٹی بھی ہے، کولوں کی آگ بھی ہے. آگے لکھا ہے، اگر ہم تھوڑا اس کی تھوڑی تفصیل میں جائیں تو اگر آپ دیکھیں مقدس پہلا سلاطین اس کا 19 باب کی طرف توجہ کریں. پہلا سلاطین 19 باب اس کی 5 آیت. پہلا سلاطین 19 باب اس کی 5 ہے. اب ہم دیکھتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ پہلا سلاطین، دوسرا سلاطین. سلاطین کیا ہے؟ سلاطین کا مطلب کیا ہے؟ سلطان کی کیا ہے؟ جمع. سلطان کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہ. سلطان کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہ.
سلاطین اس کی جمع ہے، جس کا مطلب بہت سے بادشاہ. اس کے اندر سلاطین کے اندر بادشاہوں کی باتیں کیا ہیں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، بادشاہوں کی بات، بنی اسرائیل کے اندر جو بادشاہ ہوئے ان کی باتیں پائی جاتی ہیں. اور یہاں لکھا 19 باب کی 5 آیت میں کہ ایلیا جب اسبل کے 450 جھوٹے نبیوں کو اس نے قتل کیا، کروایا، اسبل کو معلوم ہوا کہ ایلیا نبی نے میرے نبیوں کو کیا کر دیا ہے، قتل کروا دیا. اس عورت کو غصہ آیا کہ آپ کی بیوی تھی. اس نے کہا، ایک قاصد بھیجا ایلیا کو، جا کے کہہ دو کہ میں ان کی جان کی طرح. اگر آپ تھوڑا اوپر سے پڑھ لیں 19 باب کے پہلے حصہ کو سب معلوم ہو جائے گا. یہاں لکھا ہے، اور اخیاب نے سب کچھ جو ایلیا نے کیا تھا، اور یہ بھی کہ اس نے سب نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا، اسبل کو بتایا. سو اسبل نے ایلیا کے پاس ایک قاصد روانہ کیا اور کلا بھیجا کہ اگر میں کل اس وقت تک تیری جان ان کی جان کی طرح نہ بنا ڈالوں تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کریں. جب اس نے دیکھا کہ اٹھ کر اپنی جان بچانے کو بھاگا اور بحر صبا میں جو یہودا کا آیا اور اپنے خادم کو وہاں چھوڑا اور خود ایک منزل دہشت میں نکل گیا اور جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھا اور اپنے لیے موت مانگی اور کہا کہ بس ہے، اب تو اے خداوند میری جان کو لے لے، کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں. یعنی ایلیا جو ڈر گیا، خوفزدہ ہو گیا. اس نے کہا اس سے پیشتر کے وہ لوگ آئیں، اس کے سپاہی ہیں، لوگ آئیں، مجھے مار دے، قتل کریں، اذیت کریں. اس نے خدا سے دعا کی، خدا سے کہا کہ اے خدا میری جان کیا کر دوں، لے لے، میں اپنے باپ دادا سے اچھا نہیں ہوں، تو مجھے مار دے. لیکن خدا نے کہا نہیں، خدا میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا. پھر 5 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ایلیا بہت تھکا مندہ تھا، وہ ٹوٹ گیا، اس کا بہت سفر تھا، وہ پریشان تھا اور تھکا مندہ جھاؤ کے درخت کے نیچے آ گیا اور سو گیا. اور جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے لیٹا اور سو گیا. اور دیکھو ایک فرشتے نے اسے چھوا اور اس سے کہا اٹھ اور کھا. خدا کو اپنے بندے کی کیا ہے، فکر ہے. پریز گاڈ. اس کو کیا ہے، فکر ہے. اس کو فکر ہے کہ میرا بندہ کیا ہے، بھوکا ہے. اور اس نے فرشتے کو کہا کہ جاؤ میرے بندے کے پاس روٹی لے کر جا اور پانی بھی کیا کر لے کر اس کے پاس جا، کیونکہ وہ بھوکا ہے. کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو کیا کرتا ہے، فکر کرتا ہے. ایک فرشتے نے اس سے چھوا اور اس سے کہا اٹھ اور کھا. اس نے جو نگاہ کی، کیا دیکھا کہ اس کے سرہانے انگاروں پر پکی ہوئی ایک روٹی، پانی کی ایک سراہی دھری ہے. سو وہ کھا پی کر پھر لیٹ گیا، یعنی کھایا پیا پھر سو گیا. خداوند کا فرشتہ دوبارہ پھر آیا، اسے چھوا اور کہا اٹھ اور کھا، یہ سفر تیرے لیے کیا ہے، بہت بڑا ہے. سو اس نے اٹھ کر کھایا پیا. اس کھانے کی قوت سے 40 دن 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ ہورب تک کیا ہے وہ گیا. ہورب، اس کو دوسرا نام کوہ سینا بھی کہا جاتا ہے، عرب کا کوہ سینا. ٹھیک ہے، جہاں خدا موسیٰ سے کیا کرتا تھا، باتیں کرتا تھا. یہ وہی پہاڑ ہے ہورب، کوہ سینا، جس پہاڑ کے نزدیک یعنی جھاڑی تھی جس میں آگ لگی ہوئی تھی اور خدا کا فرشتہ اس آگ میں کیا ہوا، ظاہر ہوا. اسی پہاڑ پر خدا نے اسے کیا کیا، بلایا. تو خدا اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے. فرشتے کے ذریعے اس نے کہا جاؤ میرے بندہ کو روٹی دو، پانی دو. تو خدا مہیا کرنے والا خدا، وہ یہوہ یری ہے، وہ فکر کرتا ہے. لیکن وہ اس وقت ایسے معجزات کو یاد رکھیں، اس وقت کرتا ہے جب واقعی ہمارے پاس کچھ نہ ہو. ہاللیلویا. جب واقعی ہمارے پاس ہے کچھ نہ ہو. میری جیب میں 1000 روپیہ رکھا ہوا ہے، میں کب معجزہ کر دے تو 2000 ہو جائے، یہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ آپ کے پاس ضرورت ہے. ہاں اگر آپ کے جیب میں نہیں ہے یا آپ کو ضرورت ہے، آپ بڑے پریشان ہیں کسی بات کے لیے، روٹی کے لیے، پانی، کسی چیز کے لیے آپ پریشان ہیں، اگر آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ ضرورت مند ہے، وہ دیکھتا ہے کہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو پھر اس کی قدرت آپ کی زندگی میں کیا کرے گی، اس وقت معجزہ کرے گی. اس وقت نہیں کرے گی آپ کے پاس سب کچھ ہے، اگر معجزہ ساری میری زندگی سے زندگی کے بڑے معجزے ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو ان باتوں کا جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے، خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے، معجزہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، جو واقعی کہیں سے کوئی مدد نہیں، کسی بہن کی، کسی بھائی کی کوئی نہیں، اس وقت خدا معجزے کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی ہم کسی سے کوئی مادی مدد مل سکتی ہے یا کسی سے کچھ ہو سکتا ہے یا ہماری سب کچھ ہے ہم کریں، ایسے نہیں. خدا ضرورت کے وقت معجزات کرتا ہے جب محتاجی ضرورت مند ہو. یہ ہمیشہ ذہن ہے. اور جہاں جتنے بھی معجزات ہوتے ہیں ضرورت مند تھے، محتاج سے، اس وقت ضرورت تھی کہ خدا کو، وہ خدا ہی کو کام کرنے تھے، اس لیے خدا ان کی زندگی میں کیا کیے، یہ کام کیے. ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے مقدس متی اس کا 4 باب اس کی 11 آیت.
مقدس متی 4 باب اس کی 11 ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ یسوع جنگل میں گیا، خدا کا روح اسے جنگل میں لے گیا، 40 رات اور 40 دن اس نے کیا کیا؟ فاقا. اور جب بھوک لگی تو لکھا زمانے والا بھی کیا اس کے پاس تھا. ہمیشہ یاد رکھیں جب ہم کسی دکھ، کسی پریشانی، کسی ازمائش میں جو کوئی ضرورت میں مند ہوتے ہیں یا کوئی ہماری زندگی میں مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اس وقت ابلیس کو پورا موقع ملتا ہے. اس وقت ابلیس کو کیا ہے؟ پورا موقع ملتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اب مجھے موقع ملا ہے، اب میں اس سے کیا کروں اور زیادہ کیا کروں، جا کر اسے پریشان کروں. اس طرح یسوع مسیح ضرورت مند تھا، اسے بھوک لگی تھی، ابلیس کو موقع ملا اور اس نے 3 باتوں میں آزمایا، لیکن یسوع اس کی بات نہیں مانی. اور جب اس کی بات نہیں مانی تو یسوع مسیح خدا کے کلام میں لکھا ہے 11 آیت میں، تب ابلیس اس کے پاس سے کیا ہے وہ چلا گیا. دیکھو فرشتے آ کر اس کی کیا کرنے لگے؟ خدمت. وہ بھوکا تھا، کیا خدمت کری؟ فرشتوں نے آ کر جیسے ایلیا کو روٹی دی، پانی دیا، اسی طرح جیسے یسوع جو ہے وہ یعنی کہ اسی طرح خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ یسوع کو، میرے بیٹے کو جا کر اس کو جا کر کھانا کھلاؤ. کیا کرو اس کو کھانا. یہ 40 دن کی بھوک اور پیاس سے جو تھی، بھوک اور پیاس اور فاقہ کشی کو دور جو جنہوں نے کیا، وہ خدا کے فرشتے جنہوں نے آ کر یسوع کی خدمت کی اور اس کو کیا کیا؟ کھانا کھلایا. کیونکہ اس کو ضرورت مند تھی، کیونکہ جنگل میں کوئی بھی کسی کو نہیں معلوم تھا، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یسوع جو ہے وہ جنگل میں گیا ہے، 40 دن وہ فاقہ کشی کر رہا ہے. یہ صرف خدا کو کیا تھا؟ پتا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح خدا کے کلام میں ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، پیدائش اس کا 22 باب اس کی 10 آیت پر توجہ کریں. پیدائش 22 باب اس کی 10 آیت. مقدس پیدائش کی کتاب اس کا 22 باب اس کے 10 آیت میں لکھا ہے، ابراہیم جب اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے جاتا ہے، قربان کرنے کے لیے، تو اس کا بیٹا ذاق پوچھتا ہے کہ اے باپ، لکڑیاں بھی ہیں، چھری بھی ہے، آگ بھی ہے، جس برے کو، جانور کو ذبح کرنا ہے وہ کہاں؟ ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ خداوند آپ کیا کرے گا؟ مہیا کرے گا. ایسی کہا اس نے کہ خداوند آپ کیا کرے گا؟ مہیا کرے گا. وہ نہیں جانتا تھا کہ میرا باپ مجھے کیا کرے گا؟ قربان کرے گا. آج دیکھیں خدا کی قدرت کیسے کام کرتی ہے. 10 آیت میں لکھا ہے، ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی، اپنے بیٹے کو ذبح کرے. جو اس کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا. اولاد جو ہے یہ اس سے زیادہ انسان اور کسی کو پیار نہیں کرتا. ٹھیک ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ خدا ہم سے کتنا پیار کرتا. آپ جانتے ہیں کہ جب ہماری اولاد کو، بیٹے یا بیٹی کو، ہمارے بچوں کو کوئی دکھ تکلیف ہوتی ہے، اس وقت جو ہے ماں باپ اولاد کے کتنا نزدیک ہوتا ہے. اس وقت وہ بہت نزدیک ہوتا ہے. اور اولاد کو جب دکھ تکلیف ہوتی ہے تو وہ فوراً اپنے ماں باپ کی طرف کیا اس کے کیا ہوتے ہیں؟ نزدیک جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہماری زندگی میں جو بھی پرابلم، پریشانی ہماری زندگی میں آتی ہے، اس وقت خدا بھی ہمارے کیا ہوتا ہے؟ بہت نزدیک ہوتا ہے. اور ہم بھی خدا کے نزدیک کیا ہیں؟ زیادہ چلے جاتے ہیں. دعا زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، پرستی شروع کر دیتے ہیں، کلام پڑھنا شروع کرتے ہیں، اپنے غلطی خطاؤں گناہوں کی کیا ہے؟ معافی مانگنا کیا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ خدا کی قربت کو ہم کیا ہے؟ نزدیک ہو جائے. یعنی خدا جو ہے، خدا اور اس کی اولاد جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہ ایک دوسرے کے کتنے کیا ہیں؟ نزدیک ہو جاتے ہیں. جس سے جسمانی طور پر جو اولاد کی زندگی میں دکھ آتا ہے، تو اولاد جو ماں باپ کتنی نزدیک ہوتی ہے، اور ماں باپ اولاد کے کتنے کیا ہے؟ نزدیک چلا جاتا ہے. اسی طرح خدا ہم سے کیا کرتا ہے؟ پیار اور محبت کرتا ہے، کیونکہ وہی ہمارا باپ بھی ہے. تو یہاں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ابراہیم کا اکلوتا بیٹا تھا، ہاتھ بڑھا کر چھری لی اور اپنے بیٹے کو ذبح کرے. تب خداوند کے فرشتے نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہیم، اے ابراہیم. اس نے کہا میں حاضر ہوں. پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا، نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا تھا مجھ سے دریغ نہ. یعنی خدا نے ابراہیم سے کہا کہ اپنے یعنی کہ ہاتھ، اس نے چھری لی، اپنے بیٹے کو اس نے باندھا اور وہ چھری سے اس کو کیا کرنے لگا؟ وہاں قربان کرنے لگا، اس کو ذبح کرنے لگا.
جیسے ابراہیم نے چھری پکڑ لی، اس نے ارادہ کر لیا، نیت باندھ لی، اور خدا کا فرشتہ آسمان سے ظاہر، اس نے کہا اے ابراہیم، اے ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا یہ چھری اپنے بیٹے پر کیا کر نہ چلا۔ میں جان گیا، میں یہ دیکھنا چاہتا تو، کیونکہ ابراہیم اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اس نے کہا میں جان گیا کہ تو اپنے بیٹے سے نہیں جو تیرا اکلوتا، بلکہ مجھ سے، اپنے بیٹے سے بھی زیادہ مجھ سے کیا کرتا، تو محبت کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اور یہ خدا کو بات کیا آئی، پسند آئی، اور اسی لیے ابراہیم کو خدا کا دوست بھی کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ خدا کا دوست۔ آگے لکھا ہے ابراہیم نے نگاہ کی، پھر ابراہیم نے دیکھا اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں کیا تھے، اٹکے تھے۔ سینگ، ایک مینڈا دیکھا، ایک برا دیکھا جس کے سینگ جو تھے وہ جھاڑی میں کیا ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوکھنی قربانی پر کے طور پر کیا کیا، چڑھایا۔ ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری، اس جگہ کا نام کیا رکھا، یہوہ یری رکھا، اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ خداوند کے فرشتے نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا، خداوند فرما چونکہ تو نے یہ کام کیا، اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے ہوئے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کناروں کی ریت کی مان کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہو۔ تو میرے عزیزو، خدا مہیا کرتا ہے۔ اس وقت سوکھنی قربانی کی ضرورت تھی ابراہیم کا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ خدا آپ کیا کرے گا، مہیا کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ ابراہیم وہاں کوئی برا یا مینڈا لے کر نہیں گیا تھا، وہ خالی ہاتھ تھا، وہ اپنے بیٹے کو لے کر گیا تھا۔ وہ مینڈا کہاں سے آ گیا، کون لایا، کس نے اس جھاڑی کے اندر اس کے سینگوں کو پھنسا دیا، یہ خدا کی قدرت کیا ہے، کام کر سکتی ہے۔ پریز گاڈ۔ اسی طریقے سے یسوع مسیح جو ہے وہ یہوہ یری ہے، وہی خدا ہے جو ابراہیم کو ملا، لیکن انسانی روح کے اندر کیا ہے، وہ دنیا پر ظاہر ہوا، اور شاگردوں کے لیے لکھا کلام میں روٹی اور مچھلی لے کر کیا ہے، وہ آتا ہے اور ان کو کھلاتا ہے۔ یسوع نے ان سے کہا کہ مچھلیاں، اگر ہم دیکھیں 9 آیت میں لکھا ہے، جس وقت کنارے پر اترے انہوں نے کولوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی۔ یسوع نے ان سے کہا جو مچھلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے کچھ لاؤ۔ شمعون پطرس نے چڑھ کر 153 بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا جال کنارے پر کیا کیا، کھینچا۔ 153 کی بڑی مچھلیاں، مگر یعنی اس کے باوجود مچھلیوں کی کثرت کے جال جو ہے وہ نہ پٹا۔ یسوع نے ان سے کہا کہ آؤ کھانا کھا لو۔ شاگردوں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھتا کہ تو کون ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے۔ اب یہاں لکھا ہے یسوع آیا اور روٹی لے کر انہیں دی۔ اس طرح یسوع آیا، روٹی بھی لے کر انہیں دی اور مچھلی کہاں سے دی، یہ اس کی قدرت کیا ہے، کام پر سے۔ اس نے کوئی جھیل میں جال نہیں ڈالا، کسی کے پاس وہ آٹا مانگنے نہیں گیا، کسی کے پاس آٹا مانگنے نہیں گیا، کسی سے روٹی نہیں لے کر گیا، وہاں آٹا بھی موجود ہو گیا، روٹی بھی اس نے بنا لی، مچھلی بھی پکا لی، مچھلی بھی آ گئی، کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کی قدرت جو ہے وہ سب کچھ کیا ہے، کر سکتے ہیں، کیونکہ وہی یہوہ یری ہے جو مہیا کر سکتا ہے، ناممکن کو ممکن کیا ہے، بنا سکتا ہے۔ یہاں ایک آخری آیت دیکھیں گے، پیدائش اس کا 14 باب اس کی 16 آیت پر توجہ کرتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب 14 باب
اور اس کی 16 ابراہیم سدوم اور عمورہ پر جب بادشاہوں نے چڑھائی کی، سدوم اور عمورہ کے لوگوں کو، لوط کو بھی، اس کی بیوی بچوں کو بھی لے کر چلے گئے۔ کسی نے اس کو، ابراہیم کو بتایا کہ تیرے بھتیجے، تیرے بھائی کو، اس کے خاندان کو بادشاہ جو ہے وہ لے گئے۔ ابراہیم 300 لوگ اس نے اپنے ساتھ لیے، الگ الگ گروہ کیے، اور جا کر ان کو ایک جگہ پر کیا کیا جہاں وہ موج مستی کر رہے تھے بیٹھ کر، وہاں ان کو دھاوا کیا، ان کے اوپر ڈالا اور ان کو کیا مارا، اور 5 بادشاہوں کو کیا کر کے اس نے قتل کر دیا۔ جب وہ سارے بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آ رہا تھا، اپنے بھتیجے کو، اس کے خاندان کو بھی، اور تمام سدوم و عمورہ کے لوگوں کو بھی لے کر وہ واپس آ رہا تھا، تو اس کے استقبال کو کلام لکھا ہے، 16 میں لکھا ہے کہ اگر ہم دیکھیں، اور وہ سارے مال کو، اپنے بھائی لوط کو اور اس کے مال اور عورتوں کو بھی اور لوگوں کو واپس پھیر لایا، اور جب وہ کدر لا امر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا، تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سیوی کی وادی تک، جو بادشاہی وادی ہے، آیا، سدوم کا بادشاہ آیا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بادشاہ بھی ہے جس کا نام ہے ملک صدق سالم کا بادشاہ، ملک صدق سالم کا بادشاہ۔ اس کے بارے میں کلام میں لکھا ہے کہ یہ وہ بادشاہ ہے جس کی زندگی کا نہ شروع ہے اور نہ اس کا کیا ہے آخر ہے، یہ بے باپ ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی کیا ہے ماں ہے، اور نہ اس کا بائبل کے اندر کوئی اس کا نسب نامہ ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ یسوع ہے۔ یہ کیا ہے؟ یسوع ہے۔ یاد رکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ یسوع ہے، میری بات سنیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آسمان کے نیچے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے نجات، ایسے لکھا ہے، دوسرا نام ایک ہی نام ہے جس کا نام کیا ہے، حالانکہ خدا کے اور بہت سے کیا ہیں نام، خدا کے اور بہت سے کیا ہیں، یہوہ خدا کا نام ہے، الوہیم خدا کا نام ہے، خدا وہ بھی اس کا نام ہے، خداوند اس کا نام ہے، اور بہت سے نام جو اس نے بائبل کے اندر موجود ہیں۔ بہت سے انسان جو ہیں وہ اپنے معبودوں کو، جو ہے خدا کو مختلف ناموں سے کیا کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن جتنے وہ سارے صفاتی نام ہیں، اگر دیکھا جائے کہ جن معبودوں کو وہ مانتے ہیں کہ وہ آسمان و زمین کا یہ خالق ہے، یہ ہے خدا ہے، خداوند ہے، یہوہ ہے، الوہیم ہے، یا اور بہت سے اس کے نام ہیں، یہ ہے کون سا خدا ہے، یہ کون، وہ آسمان اور زمین کا یہی خدا ہے، تو حقیقت میں وہ لقب ہیں، اور ان کا جو اصل میں جو خدا ہے جس کا نام ہے، یہ جس خدا کے یہ لقب ہیں، اور اس کا جو نام جو ہے وہ یسوع ہے، وہ کیا ہے، یسوع ہے، کیونکہ اس نام کے بارے میں یعقوب نے کشتی لڑی فرشتے سے کشتی، خدا سے کشتی لڑی۔ یعقوب نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، نہیں بتایا۔ پھر موسیٰ نے جب جھاڑی میں خدا اس پر ظاہر ہوا تو اس نے کہا میں ابراہیم اور اسحاق کا کیا ہوں، خدا ہوں۔ موسیٰ نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ خدا نے کہا میں جو ہوں سو میں جو ہوں سو میں۔ آپ مجھ سے پوچھے پائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ میں جو ہوں سو ہوں، میں جو ہے سا ہے۔ یہ تو کوئی نام نہیں ہے، خدا نے موسیٰ کو نہیں بتایا۔ شمسون کے اگر آپ دیکھیں والد اور والدہ نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے خدا اس نے کہا وہ تو عجیب ہے، اس کو نہیں بتایا۔ پیدائش سے لے کر ملاکی نبی کی کتاب تک نبیوں نے، موسیٰ نے، یعقوب نے، شمسون کے والد اور والدہ نے نام پوچھا ہے، لیکن خدا نے اپنا کسی کو نام نہیں بتایا۔ خدا کو لوگ یہوہ کے نام سے، الوہیم کے نام سے، خدا کے نام سے، خداوند کے نام سے اور بہت سے ناموں سے، مختلف صفاتی ناموں سے یاد کرتے ہیں، لیکن خدا نے اپنا نام کسی کو نہیں۔ اخیر زمانے میں اس نے اپنا نام، جو پوشیدہ نام جس کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس نے اپنے بیٹے پر کیا کیا، زہر کیا، اور فرشتے سے کہا جا کر مریم سے کہہ دے، یوسف سے کہہ دے کہ اس کا نام کیا رکھنا، یسوع رکھنا۔ اور لکھا ہے خدا کے کلام میں یسوع مسیح کو خدا نے اپنے بیٹے کو یہ نام دیا نہیں۔ اگر آپ کہنا کہ خدا کا نام، جو بیٹے کا نام جو ہے وہ یسوع ہے، بیٹے کا نام یسوع نہیں ہے، نام وہ ہوتا ہے جو دیا جائے، بلکہ یہ خدا نے اپنا نام بخشا ہے۔ کیا کیا ہے؟ بخشا ہے۔ اور جو چیز کسی کو بخشی جاتی ہے، جو بخشش میں ملتی ہے، وہ اس کی اپنی نہیں ہوتی، وہ کسی جس نے بخشی ہے وہ اس کی ہے، جس کا مطلب لکھا آسمان کے نیچے آدمیوں کو وہ نام بخشا گیا، لکھا
کہ جس کے وسیلے انسان کی کیا ہے نجات. دوسرا کوئی نام نہیں بخشا گیا, ایک ہی نام ہے, وہ کیا ہے یسوع. اور لکھا وہ سب ناموں سے کیا ہے اعلیٰ, جتنے بھی خدا کے نام ہے سب ناموں سے اعلیٰ نام کیا ہے یسوع ہے. تو اس لیے ملک صدق یہ کون بادشاہ ہے, تو یہ یسوع ہے. خدا کون ہے, تو یسوع ہے. خداوند کون ہے, یسوع ہے. یہوہ کون ہے, یسوع ہے. الوہیم کون ہے, یسوع ہے. پریز گاڈ. تو اس لیے یہاں بھی جو ملک صدق سالم کا بادشاہ جو ہے یہ یسوع ہے, یہ اس کا نام ہے. لیکن یہاں اس کی روحانی زندگی ہے وہ ایک جلالی بدن کے اندر کیا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے ابراہیم کے اوپر. اور یہاں آگے لکھا ہے کہ اور ملک صدق سالم کا بادشاہ ابراہیم تھکا مندہ تھا, تھک گیا تھا لڑ لڑ کے, اس کو ضرورت تھی روٹی کی اور مے. پریز گاڈ. کس کی, روٹی اور مے کی. اور خداوند جو ہے ملک صدق سالم کا بادشاہ استقبال کے لیے آیا اور روٹی بھی لے کر آیا اور میں بھی لے کر آیا, کیونکہ میں اس وقت دی جاتی جب انسان تھک جاتا ہے, تھکا مندہ ہو جاتا ہے, اس وقت دی جاتی ہے. خوشی میں بھی بائبل کے اندر لکھا ہے استعمال ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور روٹی اور میں لایا, اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا, اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے, ابراہیم مبارک ہو, مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں دیا. اس نے کہا اتنے لوگوں کو تو نے مارا, 300 لوگ لے گیا تھا, تو یہ خدا نے تیری مدد کی ہے, تو ان پر غالب آیا ہے, اور جو کچھ تو نے لوٹا ہے خدا نے تیری مدد کی ہے. تب ابراہیم نے سب کا 10واں حصہ کیا کر دیا, اس کو دے دیا. ان سب کا 10واں حصہ جو کچھ نے لوٹا تھا اس کی دہ یہ نکال کے اس کو دے دی. اگر خدا نے یہ مجھے دیا ہے تو پھر یہ, اگر یہ خدا نے میرے فتح دی, یہ سب کچھ خدا کی طرف سے میں نے لوٹا ہے, تو پھر جو خدا کا بنتا ہے خدا کو میں دے دوں. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے خدا جو ہے وہ یہوہ یری ہے, وہ ہماری زندگی پر ہر وقت توجہ کرتا ہے, وہ ہمیں دیکھتا ہے ہر پریشانی ہر دکھ تکلیف میں, وہ ہمارے ساتھ ہے. جب ہم کسی بھی پرابلم پریشانی دکھ بیماری لاچاری کسی بھی ضرورت میں مبتلا ہوتے ہیں یا محتاج ہیں, وہ ہماری مدد کرنے کے لیے کیا ہے تیار ہے. لیکن اس وقت صرف تھوڑی سی یہ بات ہونی چاہیے ہماری زندگی کے اندر کہ تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں, انتظار کریں, تھوڑا اس کو کیا کریں موقع دیں, اس کو کیا کریں موقع دیں. اگر ہم صبر کا انتظار نہیں کریں, خدا کو موقع نہیں دیں گے, تو ابلیس کو موقع, تو وہ پہلے ہی تیار ہے. وہ پہلے ہی کیا تیار ہے, میں حاضر ہوں. وہ آپ کو کوئی نہ کوئی غلط راستہ لگا دے گا, غلط رہنمائی دے دے گا, غلط طرف لے جائے گا, جو آپ کے لیے باعث برکت نہ ہو. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یسوع لکھا ہے, یہاں بھی لکھا یسوع آیا روٹی اور مچھلی لے کر آیا. وہاں ابراہیم کے پاس روٹی اور میں لے کر آتا. شاگردوں کو مچھلی کی ضرورت تھی, روٹی کی ضرورت تھی. ابراہیم کو روٹی کی ضرورت تھی اور میں کی ضرورت تھی. تو جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہے, جس چیز کی آپ خواہش کرتے ہیں, اس کے لیے آپ کو ایمان رکھنا ہے, صبر کرنا ہے, انتظار کرنا ہے, خدا کی طرف دھیان دینا ہے, دعا کرنی ہے. آپ کی وہ ضرورت, آپ کی وہ محتاجی, آپ کا وہ کام وہ کرے گا. وہ یہوہ یری ہے, وہ کسی کو بھی چھوڑتا نہیں ہے, وہ ہمیشہ ہمارے کیا ہے ساتھ. اور اس نے آپ فرمایا کہ دنیا کے آخر تک میں تمہارے کیا ہوں ساتھ. پریز گاڈ. اس کلام کے پڑھے دنیا نے پر خدا باپ سب کو برکت دے. میٹنگ میں مشورہ